امن انسانوں کی ضرورت ہے، امن جانوروں کے لیے بھی ضروری ہے، امن پرندوں کے لیے بھی ضروری ہے، امن زندگی کی ضمانت ہے۔ اور ایک حکومت کا سب سے پہلا اہم ضروری کام یہی ہے کہ اپنے شہریوں کو امن دے۔ اور ہماری یہ حکومتیں، مرکزی اور صوبائی حکومتیں آج کے اور کل کے اپنے لوگوں کو، ملک کو امن دینے میں 100% ناکام ہو گئی ہے۔ اس لیے ان کے ہوتے ہوئے تو مجھے نظر نہیں آتا کہ ہم معاشی ترقی کریں یا امن و امان بحال ہو، اس لیے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ اب عوام ان حکمرانوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، ناکامی کا اعتراف کریں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت کا قیام اب وقت کی ضرورت ہے جس پر لوگوں کا اعتماد ہو اور پورے ملک میں ایک حکومت ہو، اس لیے کہ پاکستان ایک ملک ہے۔ تو آج کی اس امن مارچ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ضمنی الیکشن اور چھوٹا الیکشن اور بڑا الیکشن اور صوبائی الیکشن اور قومی الیکشن، لوگوں کا اس میں اب دلچسپی نہیں ہے۔ لوگ امن چاہتے ہیں۔ امن ہوگا تو کاروبار ہوگا، امن ہوگا ملک ترقی کرے گا۔ اب دیکھیے اس بدامنی میں لوگوں کے ساتھ تھوڑا یا بہت سرمایہ ہے اٹھا کر باہر جا رہے ہیں۔ آپ کے ملک کے جو ذہین لوگ ہیں وہ باہر بھاگ رہے ہیں، تو یہ کیا رہ جائے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح استعماری، سامراجی اور امریکی اور مغربی قوتوں نے پہلے پاکستان کو دولخ کیا، مشرق پاکستان کو بنگلہ دیش بنائے، اب دوبارہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک خانہ جنگی ہو۔ تو اس خانہ جنگی کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں ہماری معاشی کرائسس میں اضافہ ہوگا، اور آخر میں یہی بڑی طاقت آپ سے یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ اب آپ کو ایٹمی پاور رکھنے کی اور چلانے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہمارے حوالے کر لو، ہم آپ کو معاشی پیکیج دیں گے، جس طرح انہوں نے یوکرین کے ساتھ کیا۔ اور پاکستان کے بارے میں بھی ان دشمنوں کا وہی لائحہ عمل ہے، منصوبہ ہے، جو عراق کے ساتھ، جو لیبیا کے ساتھ کیا، جو یمن کے ساتھ کیا، جو شام کے ساتھ کیا۔ اس لیے پاکستان کو تقسیم کرنا مسلکوں کی بنیاد پر ہو، قومیتوں کی بنیاد پر ہو، زبان کی بنیاد پر ہو۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اور کسی بھی صورت میں دشمن یہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ مستحکم ہو، یہ آگے بڑھے۔ اب ہمارے اس مارچ کا مقصد یہی ہے کہ ایک قومی وحدت کی ضرورت ہے، اور عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قیادت کے ہوتے ہوئے تو یہ ملک نہ پرامن بن سکتا ہے، نہ معاشی ترقی کر سکتا ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں اور پیپل پارٹی اس قوم کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ اور اب یہ جو ضمنی الیکشن ہے، پہلے ضمنی الیکشن، پھر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن، پھر مزید صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن، پھر قومی الیکشن، اس کے نتیجے میں مزید پولرائزیشن ہوگی اور قوم تقسیم ہوگی۔ اور دیکھیے یہاں ہمارے پشاور جو ہیں لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں، لیکن پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی وہ الیکشن کے حوالے سے ہے اور ممبران کے حوالے سے ہے۔ اور ادھر ہمارے 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اور آپ کے قومی میڈیا پر فواد چودھری گرفتار ہو گیا اور رہا ہو گیا، اور وہ ایک دن جیل میں رہے اور بیانات دیتا رہے کہ اب تو میں بن گیا نیلسن منڈیلا، جس نے 27 سال جیل میں گزارے ہیں۔ تو یہ سب کچھ مذاق ہے، چونکہ حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ ٹی ٹی آئی کی حکومتوں نے یہاں 10 سال گزارے اور صوبے کو ایسے حالت میں چھوڑا کہ 1000 ارب سے زیادہ صوبے پر قرضہ ہے، بدامنی ہے، اور جو قربانیاں لوگوں نے دی تھی اور تھوڑا بہت امن قائم ہو گیا تھا پی ٹی آئی کے آخری دنوں میں، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور 412 ارب روپیہ یعنی پولیس کو اکوپمنٹ اور اسلحہ اور واک تھرو گیٹ اور کیمروں کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے دیے گئے، لیکن اس کا یہی نتیجہ نکلا کہ سول لینڈ کے اندر بارود سمیت کوئی جاتا ہے تو کوئی اس کو پکڑنے کا صلاحیت نہیں رکھتا۔ پارٹی پالیسی یہی ہے کہ ایک دن الیکشن ہو اور نگران حکومت قائم ہو جائے، مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی،
اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں بانٹنا ملک کو مناسب نہیں ہے۔ جب آپ خود کہتے ہیں کہ ایک الیکشن پر 72 ارب سے زیادہ خرچ آتا ہے اور آپ مقروض ہیں، تو پھر آپ ایک دن الیکشن کریں اور کیوں فضول چیزوں پر اپنے پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور قوم کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ ایک اور جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ موجودہ حالات میں جس طرح بری طرح پی ٹی آئی، پی ڈی ایم اور پیپل پارٹی ایکسپوز ہو گئے ہیں، معاشی پالیسیوں کے لحاظ سے، امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے، مہنگائی ختم کرنے کے حوالے سے، تو یہ پوری عمارت یہ جھوٹ کی بنیاد پر ہے، دھوکہ بازی کی بنیاد پر ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ ان لوگوں کے پاس قوم کے مسائل کا حل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ کے دین میں ہے، عدل اور انصاف میں ہے، قانون کے اور آئین کی حکمرانی میں ہے۔ اور آپ نے دیکھا، بارہا دیکھا کہ نہ پی ٹی آئی خود آئین کو مانتی ہے، نہ پی ڈی ایم اور نہ پی ٹی آئی۔ یہ ان عدالتوں کو، ان اداروں کو تسلیم کرتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ خود قانون کے تابع نہیں ہے، یہ اداروں کو، قانون کو اپنا تابع رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں صرف پی ٹی آئی انوالو نہیں ہے، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی برابر کے انوالو ہے۔ تو جماعت اسلامی اس وقت ایک متبادل ہے۔ ہم کیسے ان لوگوں کا حصہ بنے جنہوں نے 14 سالوں سے پیپل پارٹی کی صورت میں سندھ پر حکومت کی ہے، پی ڈی ایم مرکز میں ہے، یہاں 10 سالوں سے پی ٹی آئی نے حکومت کی، اب بھی صدر ان کا ہے، وزیر اعظم پی ڈی ایم کا ہے، وزیر خارجہ پیپل پارٹی کا ہے۔ تو جماعت اسلامی کے علاوہ تو سب کے سب اس حکومت میں شامل ہے، لیکن ماشاءاللہ سب کے سب ناکام ہو گئے، ایکسپوز ہو گئے، نااہل ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو ایک شعور ہم دے دیں، انقلاب کا پیغام دے دیں اور ایک حقیقی جدید اسلامی ریاست کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ عوام کا نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پہلے نواز شریف کو لایا تھا، پھر عمران خان کو لایا، پھر شہباز شریف کو لایا۔ ہم ان سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ کردار ادا کرے جو قوم نے آئین کے ان کے سپرد کی ہے، وہ قوم کی حفاظت ہے۔ اور الیکشن میں مداخلت کرنا، سیاست میں مداخلت کرنا، اس سے ملک بھی تباہ ہو رہا ہے اور وہ خود بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں قوم سے گلہ نہیں ہے، قوم کو جب بھی موقع ملا کہ انہوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے۔ مسئلہ ان لوگوں کا ہے کہ انہوں نے اس کرپ ٹولے کو قوم پر مسلط کیا ہے۔